ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کا موضوع جو ہے ہمارا وہ ہے سانحہ پشاور میں جو بھی کچھ ہوا ہے یونیورسٹی میں، اس کے حوالے سے ہم باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے سے رسپیکٹیبل گیسٹ موجود ہیں جو کہ حجامہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے حوالے سے. بٹ ہم جو کل ہوا ہے پشاور میں، اس کے لیے ہم تھوڑی سی باتیں کریں گے، کچھ ان کی بھی ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان کی کیا فیلنگس ہیں ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر عامر شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ حجامہ ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم جی، کیسے سر آپ؟ الحمدللہ. سر آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نے اپنے ہم نے کوئی بھی ٹاپک چوز نہیں کیا ہے، ورنہ ہمارے شوز میں ہمیشہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ٹاپک لازمی ہوتا ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آج کیا ٹاپک رکھیں، کچھ رکھ نہیں سکتے ہیں. اے پی ایس میں جو بھی کچھ ہوا لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہوا ہے. بہت افسوسناک ہوا، وہ تو ہماری بن کھلے کلیاں ہی مرجھا گئی. وہ جو بچوں کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ، اب اچانک سے کل یہ واقعہ پیش آیا. کون لوگ ہیں یہ، کیوں کر رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں؟ میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ چاہتے پتہ ہے کہ ہمارے بچے اگر پڑھ گئے، یونیورسٹیوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کر لی تو وہ دنیا پہ چھا جائیں گے. دنیا پہ چھا جائیں گے بے شک. اور یہ صرف وہی ہمارے مخالف ہیں، وہی ہماری ترقی سے جلتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. بالکل، چاہے وہ پاکستانی ہندو ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی وہ پاکستانی ہے. تو کوئی بھی ہمارا دشمن یہ برداشت نہیں کرتا کہ ہمارے بچے فلائی کریں، ہمارے بچے آسمانوں کو چھوئیں، ہمارے بچے نئی نئی ایجادات کریں، ترقی کریں. بالکل. تو ہمارے ان راستوں کو روکا جاتا ہے، ہماری ان کلیوں کو مسل دیا جاتا ہے. لاسٹ ٹائم جو ہوا وہ اس کا غم اب تک بھرا نہیں تھا کہ یہ پھر اچانک سے ہو گیا. تو سر آپ مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ مرد نہیں روتے ہیں، بٹ مرد ہونے کے باوجود بھی آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو، تو مجھے بہت ہمارے بچے گئے، ہم سے ہمارے بچے چھینے گئے جنہوں نے بھی ٹیک آف کرنا تھا چند دنوں میں. ہمارے بھائی بہنوں نے ان کے چہرے کے خواب دیکھنے تھے. سر پلیز آپ پانی پئیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. کیا بگاڑے ہمارے ان بچوں نے کسی کا؟ کیوں ہم نے کسی کو کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے کسی کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم پرامن قوم رہنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا قصور، ہمارا یہ قصور ہے. ہم دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہیں، ہمارے پاس بھی کوالٹی موجود ہے، ہمارے پاس بھی ذہین لوگ موجود ہے. دنیا کے ذہین ترین قوم ہم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہوئی ہے. بالکل. ٹھیک ہے سر، بس اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دیں جن بچوں کے گھرانوں میں ایسا ہوا ہے، جن بچوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ان کے ماں باپ کو اللہ پاک بہت افسوس، بہت ہی جتنا بھی اس کا بہت افسوس ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے. اور کون ہے؟ کوئی مسلمان کو نہیں مار سکتا، کوئی پاکستان کا ہمدرد پاکستان میں آ کے ایک لائٹ بھی نہیں توڑ سکتا. صرف یہ وہی ہے جو ہمارے دشمن ہے، جو ہمیں آگے پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے. ہماری نرسری کو یہیں پہ ہی وہ بریک کرنا چاہتے ہیں. یہ اگر آگے چلے گئے، انہوں نے علم حاصل کر لیا، تو یہ ان میں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی بنیں گے، ڈاکٹر صبر مبارک بھی بنیں گے. بالکل بے شک. دنیا کو یہ لے کر آگے چلے جائیں گے اور یہ لیڈنگ قوم بن جائے گی. ہمیں اس لیڈرشپ سے وہ پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ترقی کریں اور یہ والی قوم کیسے، پاکستانی قوم ہم کیسے ترقی کریں گے، ہم ان کے محتاج رہیں، ہم غلامی کریں، ہم ان کے غلامی کریں. صحیح. مجھے افسوس ہوتا ہے بہت زیادہ. بے شک اگر وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان بھی ہے تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. ہمارے بچے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کرسچن ہے، کوئی بھی ہے، ہمارے بچے ہیں، پاکستانی ہیں. یہ پاکستان سب کا ہے. یہاں پہ پاکستان میں سب کو علم حاصل کرنے کا حق ہے، ہر کسی کو ترقی کرنے کا پورا موقع ہے. اس چیز کے جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو سر اس کی وجہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو بچے ہیں وہ بھی ڈر جاتے ہیں پڑھنے کے نام سے، جو پیرنٹس ہیں وہ نہیں بھیجنا چاہیں گے. نہیں، یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی بھول ہے. بہت الٹا کام ہو رہا ہے. ہمارے اے پی ایس کے چھوٹی چھوٹی کلیوں کو دیکھیں، وہ کل سے زیادہ پرجوش نظر آتے ہیں آپ کو. آج وہ
پہلے سے زیادہ انہوں نے اچیو کرنا ہے. جو پہلے ان کا خواب تھا اب ان کا مشن ہو گیا ہے کہ ہم نے یہ بننا ہے, ہم نے یہاں پہ جانا ہے. یہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری قوم آرام سے ڈر کے بیٹھ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مملکت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی نیشن دی ہے, ایسی سوچ دی ہے کہ ہم مشکلات سے گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم حادثوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ یونیورسٹیاں مزید بنے گی, ہمارے اسٹوڈنٹ اور آگے جائیں گے. اور جیسے کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ چاہے طب کا شعبہ ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو, تو مسلمانوں نے بڑی تحقیقات کی ہیں, بڑی ایجادات کی ہیں. انشاءاللہ ہماری قوم, پاکستانی قوم یہ کرتی رہے گی. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, اس پہ بھی ہماری باتیں چلتی رہیں گی, کیونکہ بہت زیادہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی مرد اس طرح سے روئے یا اس کے آنسو نکلیں, کیونکہ آپ کو دیکھ کر ویسے میں کل سے اتنی زیادہ غمزدہ تھی. مجھے بھی اندر سے انٹرو ٹائم بھی بلیو کرے مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا. میرے پروڈیوسر صاحب نے اتنا سب کچھ مجھے لکھ کر دیا, اتنا سب کچھ بتایا, میں نے خود دیکھا, بٹ اس کے باوجود مجھ سے نہیں بولا گیا. پھر میں بریک پہ چلی گئی, بریک سے واپس جب آئے تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. اس پہ بھی ہم باتیں کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً, چونکہ آپ حجامہ ایکسپرٹ ہیں. یہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں حجامہ کا؟ میں پہلے اپنا انٹروڈکشن کروا دوں. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہوں, جی, حکیم بھی ہوں. حکمت میں ایک برانچ آتی ہے حجامہ, جی, تو حجامہ ایکسپرٹ بھی میں ہوں, ماشاءاللہ, جس کا ہمیں حکمت میں 4 سالہ کورس کرایا جاتا ہے, جس میں ہمیں حجامہ بھی اسٹڈی کروایا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں گورنمنٹ, وفاقی گورنمنٹ کے ادارہ نیشنل کونسل فار طب رجسٹرڈ کرتی ہے, اور اس کے بعد ہمیں پریکٹس کی پرمیشن ملتی ہے. اچھا جی. یہ حجامہ ہر کسی کے پرمیشن نہیں ہے, ہر کوئی نہیں لگا سکتا ہے, جب تک کہ گورنمنٹ کی کوئی کونسل, نیشنل کونسل فار طب, نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک, ایلوپیتھک کونسل ہوتی ہے, ان کی جو رجسٹرڈ افراد ہوتے ہیں صرف انہی سے ہی حجامہ لگوانا چاہیے, ایکسپرٹ سے حجامہ لگوانا چاہیے. یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے. اگر ان کے علاوہ کسی سے آپ کرائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے عطائی کے پاس چلے گئے, جو کہ آپ کو کسی اور مشکل میں 10 اور بیماریاں بھی آپ کے ساتھ لگا سکتے ہیں. اچھا سر, جس طرح نائی کے پاس چلے جاتے ہیں آج کل, وہ تو بالکل ہی سمجھ لیں کہ آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ کو انفیکشن ہو گئی, آپ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا, آپ کو کوئی اور ڈیزیز کیری کر گئی, کیونکہ ان کو فزیالوجی کو تو پتہ نہیں ہے, وینز کہاں سے گزر رہی ہیں, کہاں پہ پوائنٹس لگانے ہیں, کیا کرنے ہیں. اچھا سر, پوائنٹس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. پوائنٹس بالکل لیٹسٹ سائنس نے جو ریسرچز کی ہیں اس میں مختلف ڈیزیزز کے مختلف پوائنٹس بنائے ہیں, سر سے لے کے پاؤں تک مختلف پوائنٹس ہیں. اچھا اچھا. وہاں پر ڈیزیز کے مطابق حجامہ لگایا جاتا ہے, ان پوائنٹس پہ سے فلو کرایا جاتا ہے, بلڈ کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے. اور مولویوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تو مولوی صاحب ہیں, مولوی صاحب کو تو سب کچھ پتا ہوگا. یہ تھوڑا سا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ایک طب کی وہ برانچ ہے جس کا تعلق طب نبوی سے ہے. جی. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا حجامہ لگوایا کرتے تھے. جی. اور خاص طور پہ مسنون تاریخوں میں, جو کہ ہر اسلامی منتھ کی 17, 19 اور 21 تاریخ ہوتی ہے. 17, 19 اور 21 اسلامی منتھ. ٹھیک ہے جی. ان تاریخوں میں جیسے نفلی روزے رکھے جاتے ہیں طاق تاریخوں میں, اور مڈ آف دا منتھ کی حکم کیا گیا ہے. اسی طریقے سے حجامہ کی بھی یہی ہسٹری ملتی ہے کہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ ان تاریخوں میں کروایا کرتے تھے. اور حجامہ سے متعلق یہ وہ واحد وے آف ٹریٹمنٹ ہے جس کا ذکر ملائکہ نے سفر معراج پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ خود بھی حجامہ کیا کریں اور اپنی قوم سے بھی حجامہ کرنے کی تلقین کریں. سبحان اللہ. صحیح. تو یہ ہر کوئی کروا سکتا ہے, کسی عمر, کوئی خاص عمر ہوتی ہے؟ نہیں جی, ہر کوئی کروا سکتا ہے. کس عمر سے کروا سکتے ہیں؟ یہ ویسے اگر ڈیزیز کی صورت ہو تو وہ تو آپ 1 منتھ سے بھی بچے کو کیا جا سکتا ہے. لیکن نارملی ثواب کی لیے یا نفلی علاج بھی, نفل بھی ہیں اور علاج بھی, ایسی صورت میں آپ اس کو 12 سال کے بعد ہی کروائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. جب بچے کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے تب آپ حجامہ نفلی بھی کروا سکتے ہیں. صحیح. یہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلم اگر کوئی حجامہ ایکسپرٹ ہے اس سے کروا سکتے ہیں؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں. اس کے میرے پاس ان کے فتوے بھی موجود ہیں کہ ایکسپرٹ اگر ہوگا تو وہ کروایا جائے گا. لوگ مولویوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حجامہ کیا جاتا تھا, لیکن میں سب کو آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی جو طب کا ایکسپرٹ صحافی ہوتے تھے ان سے ہی حجامہ کرایا جاتا تھا. اچھا, ان میں مسلم اپنے صحابہ کرام بھی تھے اور اس میں غلام بھی تھے جو کہ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ تھے.
ان کو بہت ساری میڈیکل ٹرمینالوجی کا پتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے. انہوں نے جس کو اسٹڈی اچھے طریقے سے کیا ہوا تھا, جس کو ابزرو کیا ہوا تھا, ان لوگوں سے حجامہ کرایا جاتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد سے حجامہ نہیں کرواتے تھے. تو اس میں مذہب کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں مذہب کا کوئی ایشو نہیں ہے. غیر مسلم بھی حجامہ لگا سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی حجامہ لگوا سکتے ہیں. صحیح. تو سر جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ جب نماز فرض ہو جاتی ہے اس کے بعد حجامہ کروا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. جس کے مطلب یہ تو سنت رسول ہے تو کوئی بھی کروا سکتا ہے اور کسی عمر میں بھی کروا سکتا ہے. جیسے فرض کر لیں مجھے کچھ بھی نہیں ہے, سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بیماری نہیں, کوئی پین نہیں, کچھ بھی نہیں, تو میں بھی کروا سکتی ہوں؟ آپ بھی کروا سکتی ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ جب آپ کروائیں گی تو آپ کہیں گے یار مجھ میں تو پرابلم تھی, اس کے بعد مجھے پرابلم سالو ہو گئی ہے. اچھا. جسٹ آپ بہت زیادہ جلدی تھک جاتی ہیں, بہت زیادہ جلدی آپ کو سستی رہتی ہے, آپ کہتی ہیں جو صبح میں اٹھتی ہوں تو مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, تو لوگ عام طور پہ اس چیز کو زیادہ کنسیڈر نہیں کرتے. اچھا. لیکن بہت سارے لوگ جنہوں نے نفلی ثواب کی پوائنٹ آف ویو سے حجامہ لگوایا, وہ انہوں نے کہا جی ہم بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں اس کے بعد. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی انعام ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری یہ دین ہے کہ جو پوائنٹس ایک مسنون پوائنٹس کمر پہ ہوتے ہیں ان کے اوپر نارملی حجامہ لگایا جاتا ہے, اور اس میں کافی ساری بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی نارملی کروانا چاہتا ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری کہاں کیا پرابلم ہے اور اس میں کون کون سی پرابلم سارٹ آؤٹ ہوتی ہے, یہ بھی پوچھوں گی ابھی میں آپ سے, تو وہ کہاں پر کروا سکتے ہیں؟ مطلب شولڈر, ہاتھ. نارملی کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے حجامہ کروانا ہے اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس نے کس وجہ سے کروانا ہے, تو کہاں سے کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں سنت پوائنٹ ویسے تو بہت ہیں. ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے پہ روانگی کے وقت سفر کے دوران سر میں درد ہوا تھا, جس کو مائگرین کہتے ہیں, تو آپ نے احرام کی حالت میں بھی حجامہ لگوایا تھا. لگوا سکتے ہیں, لگوایا تھا تو سر کے اوپر وہ لگایا گیا تھا. لیکن عموماً جو مسنون پوائنٹ ہیں وہ پشت پہ ہوتے ہیں, گردن سے نیچے, دونوں شولڈرز کے پیچھے اور بیک میں سینٹر میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی اویئرنیس لوگوں میں نہیں تھی اتنی زیادہ ابھی سے اگر 10 سال پہلے دیکھا جائے جی, حالانکہ یہ بہت ہی پرانی قدیم زمانے کی بات ہے جی. کیوں نہیں تھی؟ ایکچوئل اس کے اوپر پہلے ریسرچ شروع ہوئی امریکہ سے, یورپ سے. اس ٹائم حجامہ ان کنٹریز میں بہت زیادہ لگایا جا رہا ہے. دیکھ لیں ذرا, ہمارا ہی خزانہ, ہماری ہی پیتھی, ہمارا ہی ایک علم. ان لوگوں نے جا کے اوپر جب ریسرچز کی تو انہوں نے کہا جی یہ اس میں بہت بینیفٹ ہے. کچھ خواتین وہاں پہ ایسی بھی تھی جن کو جوائنٹ پینز تھا, سویلنگ ہو گئی تھی, چل نہیں سکتی تھی. انہوں نے اپنے ان پوائنٹس کے اوپر انہوں نے تو میڈیکلی ریسرچ کی ہے, باقاعدہ ان کا ریسرچ ورک ہے کافی اس کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ سویلنگ میں بھی بہت کارآمد ہے. جی, سویلنگ میں بھی بہت کارآمد ہے. جو آرتھرائٹس وغیرہ ہو جاتا ہے, جو سویلنگ ہو جاتی ہے, وہاں پہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے, رزلٹ بہت اچھے ملتے ہیں. وہیں انہی پوائنٹس کے اوپر لگایا جاتا ہے, نی پوائنٹس پہ ہی. آپ چائے بھی پئیں, ٹھنڈی ہو جائے گی ورنہ بہت ہی. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کا زیادہ تر ایشو ہوتا ہے جوڑوں کا درد. ان کے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے, سروائیکل پین ہوتا ہے, اور بازو میں بھی بہت درد رہتا ہے اکثر, گھٹنوں اور یہ جو یہ ہوتی ہیں پاؤں کا حصہ ہے, ایڑیاں. تو ایڑیوں میں اگر بہت درد ہو تو وہ کیا وہاں پر بھی کروا سکتی ہیں؟ جی, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں ہوتا. باڈی میں جہاں پہ بھی پین ہو رہا ہوتا ہے اس کے مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر جا کے ہم نے حجامہ لگانا ہوتا ہے. تو چاہے وہ ایڑی کا درد ہو, پنڈلی کا درد ہو, گھٹنے کا درد ہو, سروائیکل پین ہو, یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی جسم کا حصہ مفلوج ہو چکا ہو, یا اس میں سینسز 50% آ رہی ہوں, وہاں بھی حجامہ بہت اچھا کام کرتا ہے. اچھا, جیسے نبنس ہوتی ہے, سن ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یا فالج پیرالائز کیسز میں بھی حجامہ رزلٹ دیتا ہے. اچھا جی. اور سروائیکل پین ہے, ہاتھوں کا سن ہونا, اور کون کون سی بیماریاں ہیں جس میں یہ علاج کر سکتے ہیں؟ ویسے تو بے شمار بیماریاں ہیں جن کا علاج حجامہ میں موجود ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ وہ ڈیزیزز جن کا تعلق سکن اور بلڈ سے ہو, اس کا حجامہ سے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں, بہت اچھا علاج ہوتا ہے ان کا. جس طرح خواتین میں چہرے کی چھائیاں ہوتی ہیں, چہرے کی جھریاں ہوتی ہیں, سر کے بالوں کا گرنا ہے, فیٹینس, اور خواتین فلفی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, باڈی ان کا ویٹ گین نہیں ہوتا لیکن باڈی ان کی پھولنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. سر کے بالوں کا جو گرنا ہوتا ہے تو کہاں پہ کرتے ہیں؟ سر پہ ہی کرتے ہیں. جی سر. تو کیا وہاں سے گنج وہ تھوڑا سا کرتے ہیں, بالوں کو اتارتے ہیں, اس پورشن سے بال ریموو کیے جاتے ہیں اور اس پورشن پہ لگایا جاتا ہے جو وہاں پہ دوبارہ گرو ہوتا ہے, کیونکہ آلریڈی وہاں سے بال ہلکے ہو چکے ہیں,
بہت زیادہ کم ہو چکے ہوتے ہیں تو اس پوائنٹس کے اوپر اگر بہت زیادہ ہلکے ہوتے ہیں تو پھر تو ہم نے کچھ نہیں کرنا ہوتا, اسی پہ کر دیتے ہیں جہاں پہ آرام سے آپ کو مطلب ایزیلی آپ کو مانگ دکھ رہی ہو, اسکن دکھ رہی ہو. ٹھیک ہے, تو اگر جن لڑکوں کے ہوتا ہے, مردوں کے, یہ کوئی بھی کروا سکتا ہے, مرد اور خواتین دونوں کے لیے یکساں ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تو فرنٹ پہ جن لوگوں کے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں, جیسے یوں سمجھ لیں کہ 50% اتر چکے ہیں, 50% ہیں, اور پہلے وہ بہت ہی زیادہ گھنے ہوا کرتے تھے, وہ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں. لڑکوں کو تو کوئی حرج نہیں, وہ ایک بار گنجے بھی ہو جائیں تو ہاں اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے, اس کے بعد ان کو حجامہ لگا دیا جاتا ہے. صحیح, بلکہ لوگ ان کو عمرے کی مبارک بھی دیں گے گنجے ہونے پر. صحیح, تو وہ لوگ کر سکتے ہیں ایزیلی, ان کا کوئی مسئلہ. تو دوبارہ سے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں پر, ایسا ہوتا ہے؟ جی دیکھا ہے آپ نے؟ جی, اس میں پھر ایک ہم اور ہیلپنگ میڈیسن دے دیتے ہیں, چاہے ہومیوپیتھک میں یا ہربل میں میڈیسن استعمال کروائی جاتی ہیں, جو اس سے اس کے مساج کرتے ہیں تو بالوں کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے, زیادہ گھنے بال ہوتے ہیں اور زیادہ اچھی گروتھ کرتے ہیں, زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں. اس میں ہومیوپیتھک میڈیسن انٹرنل یوز کے لیے, انٹیک کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, اچھے رزلٹ دیتی ہیں. اور ہربل میڈیسنز میں آپ ہربل میڈیکیٹڈ آئل استعمال کیا جاتا ہے, اس کے اچھے رزلٹس آتے ہیں. اچھے رزلٹس اچھے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے رزلٹس کیسے اچھے آتے ہیں اور کن لوگوں کو کروانا چاہیے, کس طرح سے کرتے ہیں, اس پہ بھی ہم باتیں کرتے رہیں گے. ابھی بریک کا ٹائم ہو چکا ہے. تو ناظرین, ابھی ہم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم سانحہ پشاور پہ ہی باتیں کریں گے انشاءاللہ, کہ کون سے لوگ تھے ایسے. انٹرو میں نے آپ کو بتایا, ڈاکٹر عامر شاہین نے آپ کو بتائی, بہت ساری باتیں ہم نے شیئر کی ہے. میری آئی وانٹ کہ آپ ہمیں کال کریں اور آپ بھی کچھ شیئر کریں ان ماں باپ کے بارے میں, ان بچوں کے بارے میں, اور اساتذہ کرام کے بارے میں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم جائیں گے بریک پہ. بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں انڈس گولڈ.